अस्सलाम वालेकुम। मुझे नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदरनवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 24 सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 53 था 66 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने की शरफ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वअनीबू इला रब्बिकुम वअस्लिमू लहू मिन क़ब्लि अन यअतियकुमुल अज़ाबु सुम्मा ला तुनसरून। वत्तबिऊ अहसन मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम मिन क़ब्लि अन यअतियकुमुल अज़ाबु बग़ततन व अंतुम ला तशऊरून। अन तक़ूल नफ्सुन या हसरता अला मा फ़र्रत्तु फ़ी जंबिल्लाहि व इन कुन्तु लमिनस साख़िरीन। औ तक़ूल लौ अन्नल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन। औ तक़ूल हीन तरल अज़ाब लौ अन्न ली कर्रतन फ़अकून मिनल मुख़्सिरीन। बला कद जाअतक आयाती फ़कज़्ज़ब्त बिहा वस्तकबरत व कुन्त मिनल काफ़िरीन। वयौमल क़ियामति तरल्लज़ीना कज़बू अलल्लाहि वुजूहुहुम मुस्वद्दा अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिल मुतकब्बिरीन। वयुनज्जिल्लाहुल्लज़ीना इत्तक़ौ बिमफ़ाज़तिहिम ला यमस्सुहुमुस्सूउ वला हुम यहज़नून। अल्लाहु ख़ालिक़ु कुल्लि शैइन व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील। लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि
بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے، اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے، پھر تمہاری مدد نہ ہو، اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی، قبل اس کے کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو، کہ کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان تقصیروں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی، اور بے شک میں ہنسی بنایا کرتا تھا، یا کہے اگر اللہ مجھے راہ دکھاتا تو میں ڈر والوں میں ہوتا، یا کہے جب عذاب دیکھے کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں۔ ہاں کیوں نہیں، بے شک تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا، اور تو کافر تھا، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے انہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے منہ کالے ہیں، کیا مغرور کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اور اللہ بچائے گا پرہیزگاروں کو ان کی نجات کی جگہ، نہ انہیں عذاب چھوئے اور نہ انہیں غم ہو۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز کا مختار ہے۔ اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی نقصان میں ہیں۔ تم فرماؤ تو کیا اللہ کے سوا دوسرے کے پوجنے کو مجھ سے کہتے ہو اے جاہلو؟ اور بے شک وہی کی گئی تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف، کہ اے سننے والے اگر تو نے اللہ کا شریک کیا تو ضرور تیرا سب کیا دھرا اکارت جائے گا، اور ضرور تم ہار میں رہے گے، اور ضرور تم ہار میں رہے گا، بلکہ اللہ ہی کی بندگی کر اور شکر والوں سے ہو۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے 2-3 آیات پہلے سے اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح اچھی طرح اس کی سمجھ آ جائے جو آگے آج جس کو شروع کرنا ہے۔ یعنی جو بدیاں انہوں نے کی تھیں ان کی سزائیں، چنانچہ وہ 7 برس قحط کی مصیبت میں مبتلا رکھے گئے، گناہوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو کر اس کے جو کفر سے باز آئے۔ شان نزول: مشرکین میں سے چند آدمی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ آپ کا دین تو بے شک حق اور سچا ہے، لیکن ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بہت سی مصیبتوں میں مبتلا رہے ہیں، کیا کسی طرح ہمارے وہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی: تائب ہو کر اور اخلاص کے ساتھ اطاعت بجا لاؤ، وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، تم غفلت میں پڑے رہو، اس لیے چاہیے کہ پہلے سے ہوشیار رہو کہ اس کی طاعت بجا نہ لایا اور اس کے حق کو نہ پہچانا اور اس کی رضا جوئی کی فکر نہ کی، اللہ تعالیٰ کے دین کی اور اس کی کتاب کی، اور دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع دیا جائے۔ ان باطل عذروں کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہے جو اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، یعنی تیرے پاس قرآن پاک پہنچا اور حق و باطل کی راہیں واضح کر دی گئیں اور تجھے حق و ہدایت اختیار کرنے کی قدرت دی گئی، باوجود اس کے تو نے حق کو چھوڑا اور اس کو قبول کرنے سے تکبر کیا،
گمراہی اختیار کی، جو حکم دیا گیا اس کی ضد و مخالفت کی، تو اب تیرا یہ کہنا غلط ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے راہ دکھاتا تو میں ڈر والوں میں ہوتا، اور تیرے تمام عذر جھوٹے ہیں، اور شان الہی میں ایسی بات کہی جو اس کے لائق نہیں، اس کے لیے شریک تجویز کیے، اولاد بتائی، اس کی صفات کا انکار کیا، اس کا نتیجہ یہ ہے۔ جو براہ تکبر ایمان نہ لائے انہیں جنت عطا فرمائے گا، یعنی خزائن رحمت و رزق و بارش وغیرہ کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، وہی ان کا مالک ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی تو فرمایا کہ مقالید سماوات و ارض یہ ہیں: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ وبحمدہ واستغفر اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ وهو الاول والآخر والظاہر والباطن بیدہ الخیر یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ مراد یہ ہے کہ ان کلمات میں اللہ تعالیٰ کی توحید و تمجید ہے، یہ آسمان و زمین کی بھلائیوں کی کنجیاں ہیں۔ جس مومن نے یہ کلمے پڑھے دارین کی بہتری پائے گا۔ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفار قریش سے جو آپ کو اپنے دین یعنی بت پرستی کی طرف بلاتے ہیں، جاہل اس واسطے فرمایا کہ انہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی مستحق کی عبادت نہیں، باوجود یہ کہ اس پر قطعی دلیلیں قائم ہیں۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تجھ کو عطا فرمائیں اس کی اطاعت بجا لا کر ان کی شکر گزاری کر۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام مزید ناظرین سے یہ صدا ہے کہ آپ ضرور اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس کے بیل والا آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔